بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ حکومت اور تحریک انصاف میں جو ڈیڈ لاک تھا اس میں خاتمے کی خبریں آ رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بعض خبروں کے مطابق وفاقی وزیر جناب احسن اقبال اور پی ٹی آئی کے رہنما جناب اسد عمر کے درمیان ایک ملاقات ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عمران خان صاحب کی تقریر اس وقت میں سن رہا ہوں، میرے عقب میں وہ تقریر جاری ہے۔ اس تقریر میں جو ان کا پرانا لب و لہجہ ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ کراچی میں 12 دسمبر کو یعنی کل ان کے جو احتجاج کا اعلان ہے وہ بھی برقرار ہے۔ تو یہ عمران خان کا احتجاج اور حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات یہ ساتھ ساتھ چل پائیں گے نہیں چل پائیں گے، اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کو کراچی میں سیاسی احتجاج کا حق حاصل ہے، لیکن انہوں نے اپیل کی ہے کہ پرامن احتجاج کیا جائے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، یہ جو مذاکرات کا مستقبل ہے یہ کتنا تابناک ہے، اس پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ مولا بخش چانڈیو صاحب سینٹ کے رکن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ احمد اویس صاحب عمران خان صاحب کے وکیل، ان سے بھی ہماری بات ہو جائے، اور شاید وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ احمد اویس صاحب لائن پہ ابھی موجود نہیں ہیں۔ تو احسن اقبال صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ خبر درست ہے کہ آپ کی اسد عمر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور مذاکرات کے لیے آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، یہ درست ہے کہ پہلا راؤنڈ دوبارہ جو نئے مذاکرات ہیں اس کا آج ہوا ہے، اور ہم نے بہت اچھے ماحول میں بات چیت کی ہے۔ میں کہوں گا کہ پازیٹیو پیش رفت ہے، اور ہم نے البتہ یہ ضرور طے کیا ہے کہ ہم مذاکرات کے جو مدرجات ہیں ان پر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے پھر ایک اسپیکولیشن ہو جاتی ہے اور جو حتمی نتائج ہیں وہ متاثر ہونے کی خطرہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بات چیت شروع ہو گئی ہے، مثبت پیش رفت ہے، اچھے ماحول میں ہوئی ہے، اور ہم نے اتفاق کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہفتے کی شام کو یا سنڈے کو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ تو یہ جو پہلا راؤنڈ تھا اس میں آپ دونوں 1 to 1 میٹنگ تھی یا دونوں طرف سے وفود کی ملاقات ہوئی؟ نہیں، پارٹیز کی طرف تو میں اور اسد عمر تھے، لیکن ہماری جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے معاونت کی، اس میں جو لیگل ایشوز تھے اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی، لیکن بہت پیش رفت ہے۔ میں جو اصل بات کہنا چاہوں گا میر صاحب، دیکھیے پاکستان آج جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اس وقت میں آپ کو ذاتی مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں، اور میں نے اپنے پی ٹی آئی کے ان دوستوں سے جن کو حکومت کا تجربہ ہے اور جو حکومت کے اندر رہے ہوئے ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، یہ لوگ مختلف حکومت کے عہدوں پر رہ چکے ہیں، میں نے ان کو بھی یہی کہا ہے کہ آپ بھی یہ مجھے بیئر آؤٹ کریں گے۔ دیکھیے 18-20 سال کا تجربہ ہے مجھے بھی، میرے پاس انجینئرنگ کی، مینجمنٹ کی بہترین تعلیم ہے، اس کے باوجود آج ہماری جو گورننس کی مشین ہے وہ اس حد تک جیم ہو چکی ہے کہ آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے کہ اس سارے نظام کو 2 فٹ چلانے کے لیے بھی ایک بڑی ڈس فنکشنالٹی ہے اس پورے نظام میں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ کوئی جادو کی چھڑی سے اسے ٹھیک کر سکتا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، ملک کو دوبارہ اپنے ڈگر پہ لانے کے لیے، آپ دیکھیے گورننس کا کرائسس کتنا ہو چکا ہے کہ کئی ایسے جگہ ہیں کہ جہاں پہ ریاستی اداروں کی ریٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے عملاً، کئی ایسے ادارے ہیں کہ جن کے اندر بہت توڑ پھوڑ ہو چکی ہے، صلاحیت کا کرائسس ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ کے جھگڑ کے اس ملک کو دوبارہ کسی پٹڑی پہ ڈال دیں گے، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی کے گھر کے 4 طرف آگ لگی ہو اور گھر کے مکین اپنے اپنے حصے کے پانی کی بالٹی اس آگ پہ ڈالنے کی بجائے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکہ بازی شروع کر دیں، پھر تو اس گھر کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ہمیں اس ملک کے اندر امن، استحکام اور سلامتی لانے کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا، ہم سب کو، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور آج جو آپ نے ابھی حوالہ دیا، میں درخواست کروں گا، دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ خان صاحب کے علم میں نہ ہو کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ بات چیت کر رہے ہیں اور مینڈیٹ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ قیادت کو، میں اس طرح کے الفاظ خان صاحب کے لیے بولتا ہوا ہچکچاؤں گا، چونکہ ہمارے لیڈر کی جو ہمیں تربیت ہے وہ یہ ہے کہ شائستگی کو برقرار رکھنا چاہیے، لیکن آپ قومی سطح کے عہدوں پہ ڈاکو، مسٹر ڈاکو، اس طرح کے نام لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں میر صاحب، مجھے کوئی یہ جواب دے کہ کیا ان کے علاوہ باقی سارے چور ہو چکے ہیں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ نے سوال میرے سے پوچھا ہے، میں احمد اویس صاحب جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ان سے بات کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم احمد اویس صاحب۔
جی وعلیکم السلام. احمد عویس صاحب، ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے تصدیق کیا ہے کہ اسد عمر صاحب کے ساتھ نہ صرف ان کی ملاقات ہوئی بلکہ دونوں طرف کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ملاقات میں موجود تھے اور حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان باقاعدہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. اس کی احسن اقبال صاحب نے تصدیق کر دی ہے. اب چھوٹا سا یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب جو اس وقت تقریر کر رہے ہیں دھرنے میں، تو احسن اقبال صاحب کا خیال ہے کہ ان کا لب و لہجہ بڑا سخت ہے. تو کیا یہ لب و لہجہ اور مذاکرات ساتھ ساتھ اگر چلیں گے تو مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ اصل میں یہ دیکھیں، ٹرسٹ بلڈنگ کی بات ہے. جو ایک لمبا عرصہ گزر گیا جس میں ایک بڑا سویئر مسٹرسٹ جو ہے کریٹ ہو گیا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان میں، اور بہت سارے اس کے ریزن ہیں، ملٹیپل ریزن ہیں اس کے. جی میرا خیال ہے کہ جس وقت آغاز ہو جائے گا تو پھر یہ اٹ ول بی سافن، یا آہستہ آہستہ رویے میں تبدیلی ضرور آ جائے گی. لیکن اگر اوور نائٹ کہیں کہ سب تبدیلیاں ایک دم سے آ جائیں گی تو ممکن نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک عرصے کی گرد پڑ چکی ہوئی ہے، اس کو صاف کرتے بھی ٹائم لگتا ہے. اچھا، تو یہ جس وقت ایک ٹرسٹ وردی ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ ڈیولپ ہو جائے گا تو میرے آئی ایم شیور کہ اس میں جو ہے وہ دونوں طرف ایک بیٹر سینس بھی پریویل کرے گی اور حالات میں ایک تبدیلی جو ہے نمایاں طور پہ سامنے آئے گی. اچھا احمد عویس صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دے تو میں فوراً اپنے احتجاج کی کال واپس لے لوں گا. آپ کے خیال میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں کون سی قانونی رکاوٹیں ہیں؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسی رکاوٹ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک دن ایک ڈوگر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا پڑے گا. نہیں، اس میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 225 جو ہے نا وہ تو ہے جب الیکشن کو چیلنج کرنا ہو یا الیکشن سے متعلقہ جو فورم ہے جہاں پہ آپ اس کا جوڈیشل ورڈکٹ لیتے ہیں، وہ اس کے لیے ہے کہ وہ ٹرائبونل بنیں گے اور اس کو آپ کہیں اور نہیں لے جا سکتے. لیکن یہ تو انکوائری ہے، اس کمیشن نے تو ایک صرف انکوائری ہولڈ کرنی ہے اور اس کے بعد ایک رپورٹ پیش کرنی ہے، اور اس لیے اس کے لیے کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی راستے میں رکاوٹ مجھے ایسی لگتی نہیں ہے، سوائے سے کہ سپریم کورٹ اپنے جو ہے وہ حالات کو وہ دیکھ رہے ہوں کہ کیا وہ سیفلی کیسے چل سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی رکاوٹ ہونی چاہیے اور یہ آغاز ہو جائے گا. دیکھیے نا، یہ ایک آفر جو ہے عمران خان کی طرف سے تو بڑی خوشائند ہے کہ جو معاملہ شروع ہوگا وہ اس پروٹیسٹ کو ختم کر دیں گے. تو یہ ایک اچھی ابتدا ہے ان تمام معاملات کی جو جس کا آغاز ہو رہا ہے. احسن اقبال صاحب، کوئی قانونی رکاوٹ ہے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں نہیں سمجھتا، چونکہ پاکستان کے قانون کے اندر جوڈیشل کمیشن کی پروویژن موجود ہے اور اس کے لیے حکومت پہلے ہی سپریم کورٹ کو ایک خط لکھ چکی ہے، استدعا کر چکی ہے. جو ہمارے درمیان نقطہ نظر کا اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ اس جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آرز کیا ہونے چاہیے، اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیت یہ ہوگی کہ ہم نے اس کو ریزالو کرنا ہے تو میرے نزدیک کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ جس کو میں سمجھوں کہ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. چونکہ دو بنیادی ایشوز تھے. ایک پہلا ایشو یہ تھا پی ٹی آئی کے بقول کہ 2013 کے الیکشن میں کسی قسم کی ان کے بقول منظم دھاندلی ہوئی یا بدنیتی کے اوپر سازش کی گئی جس نے پی ٹی آئی کو الیکشن ہروا دیا اور مسلم لیگ نون کو الیکشن جتوا دیا. تو یہ چیز ایگزامن کرنا کہ کیا پچھلے الیکشن میں کسی قسم کی کوئی کلوژن تھی مختلف اداروں یا لوگوں کے درمیان، یا کوئی ایسا کانسپریسی یا آپ بدنیتی کہہ لیں کہ موجود تھی کہ جس نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں رکھی تمام پارٹیز کے لیے. یہ ایک بہت جائز مطالبہ ہے اور اس کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہمارے نزدیک کانسپریسی نہیں تھی کہ جس نے کسی ایک کو آگے کیا کسی کو پیچھے کیا. تو لہٰذا اس کے لیے ہم تیار ہیں، کوئی اعتراض نہیں. اس کی جزیات کے اوپر اگر کوئی ہمارا اختلاف ہے کہ کیا ٹی او آرز ہونے چاہیے، اگر ہماری اسپرٹ ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ہم کلوز کر سکتے ہیں. دوسرا جو سیٹ آف ایشوز تھا وہ یہ تھا کہ انتخابی سسٹم کے اندر نقائص موجود ہیں اور یہ نقائص وقت کے ساتھ ساتھ کچھ کم ہوتے گئے. ہم نے پچھلے الیکشن میں دیکھا کہ بہت سی ترامیم کی گئیں جس سے کہ ایک آزاد الیکشن کمیشن، نیوٹرل کے ٹیکر گورنمنٹس، نادرا کے آئی ڈی کارڈز لگے، الیکٹورل ووٹس نادرا کے کارڈوں پہ لگیں. یہ وہ چیزیں تھیں جن پر بہت تنازعات ہوتے تھے. یہ کچھ امپروومنٹ تھی، لیکن اس کو فردر بہتر کرنے کے لیے تمام پارٹیز کی کمیٹی بن چکی ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی پی ٹی آئی کو کہوں گا کہ ان مذاکرات سے قطع نظر اگر آپ واقعی انتخابی اصلاحات سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو ان مذاکرات میں شریک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تمام پارٹیز اتفاق کر لیں کسی پیکج پہ، بعد میں آپ آ کر کہیں کہ جی ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں تھا. تو اس لیے وہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس کے اوپر انہیں شریک ہونا چاہیے. اور جو جوڈیشل کمیشن ہے اس پہ کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ یہ بن جائے.
صرف اس کے اوپر جو ہے کہ اس کا سکوپ اور ٹی او آرز کیا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ اگر ہماری نیت اور ارادہ ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہم اس مسئلے کو بھی حل کر سکتے ہیں. مولا بخش چانڈیو صاحب، دونوں کی گفتگو آپ نے سنی. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جوڈیشل کی تشکیل میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، احمد اویس صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو آپ کوئی آپٹمسٹک ہیں کہ معاملہ جو ہے یہ مثبت نہج میں چلے گا؟ دعا کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. پر امید ہونا اور بات ہے، میں زیادہ پر امید نہیں ہوں، لیکن میں دعا کرتا ہوں یہ معاملہ کامیاب. آپ زیادہ پر امید کیوں نہیں ہیں؟ ہاں، اس کی وجہ تھوڑا تھوڑا خوف ہے، تھوڑی تھوڑی بے اعتمادی ہے. کبھی کبھار ایسے لگتا ہے، ان کو تاثر ضرور ہوگا کہ ہم تھوڑا بھی پریشر کم کرتے ہیں تو ان کا پھر وہ مزاحیہ گفتگو پھر شروع ہو جاتی ہے. نہیں، ان کی نہیں، ان سے نہیں، آپ نہیں، احسن اقبال صاحب نہیں، کسی اور کی. چلو پہلے میں آغاز بھی یہ کہہ دیتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب کا جو کل ہوا ہے، نام ایک کمیٹی نہیں کیا ہے. میں نے کل سے کہنا شروع کیا ہے کہ دونوں ایک مدبر قسم کے انسان ہیں، دونوں باتوں کو بنانا چاہتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو تو ہم نے بہت دیکھا ہے، لہٰذا ہم ان سے پر امید ہے. یا ان سے مراد علامتی طور پہ ایک سائڈ، ایک پارٹی، وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور وہاں یہ خوف ہے کہ ہم تھوڑا بھی پریشر کم کرتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان سے کراس کر کے نکل آئے تو ہم شاید ہو سکے. لیکن میں آپ کو ایک بات کرنے لگا ہوں، الیکشن سے آغاز ہوتا ہے، دہرایا نہ جائے وہ ڈرامہ. ان کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے. ان کو فیصل آباد کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے تھا، وہاں بھی یہ رویہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. ساری دنیا اب حکومت کو ہی کہے گی. میں کہہ رہا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف 77 میں جو کچھ ہوا، ذوالفقار علی بھٹو نے کہیں بھی اپنے ورکروں کو نہیں کہا کہ آپ نکل کے آ جاؤ. آپ کو ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی لوگ ہیں، ہم بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم بھی، آپ حکومت میں ہیں، آپ نے یہ نظام چلانا ہے. کون سی گالی ہے جو ہمیں نہیں دی گئی، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے نہیں کرنا چاہیے. ان سے کہتا ہوں تحریک انصاف کو، جناب اگر کچھ ہو گیا نقصان بلا شبہ حکومت کا ہوگا، پر آپ پہ بھی ذمہ داری عائد ہوگی. اگر اب یہ سیریس ہو گئے، سنجیدہ ہو گئے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، تو ماحول تو بنائے نا. ساری دنیا کا دستور امیر صاحب، اسرائیل اور عرب بھی بات کرے تو کہیں گے کیا جناب پہلے توپوں کو رکھو، توپوں کی آواز، آپ کی توپیں تو وہی چل رہی ہیں سارے جہان کے خلاف. اب شیخ صاحب کو بھی وہی بٹھایا ہوا ہے آپ نے اسٹیج پر. کون سے شیخ صاحب؟ کون سے؟ ایک ہی شیخ صاحب ہے، اللہ ان کو زندگی دے، جو آئے دن پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں. اچھا، اس سال کے بعد یوں ہو جائے گا، اس مہینے اب بھی کر رہے ہیں کہ سینٹ کی الیکشن سے پہلے یہ معاملہ چلا جائے. وہ کہتے رہے کہ ان کو کہنے دیں، ایسا آدمی بھی ہونا چاہیے سیاست میں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں تحریک انصاف کو اپیل کرتا ہوں، ان کو کہتا ہوں یہ سنجیدگی چھوڑے نا. پھر کہہ رہے ہیں آپ احسن اقبال کو نہیں، حکومت کو، یہ سنجیدگی نہ چھوڑے. ٹھیک ہے، اپنے مزاحیہ بیان دینے والوں کو روکے، منع کریں، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. ان سے میں کہتا ہوں آپ ماحول بنائیں، یہ انداز گفتگو ختم کریں. ٹھیک ہے، اس انداز سے اگر لیکن وہ احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کچھ سی ڈی ایمز ہوں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوگا میر صاحب، وہ قابل احترام ہے میرے لیے. میں سیاسی کارکن ہوں گلیوں کا، میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو. اگر یہ چیز بڑھتی چلی جائیں گی، جواب آتے چلے جائیں گے، اگر آپ بولو گے تو وہ تو جواب دیں گے. جواب دو گے تو یہ تلخی ختم نہیں ہوگی اور پھر مزے والی بات نہیں بنے گی. اچھا احمد اویس صاحب، آپ نے چانڈیو صاحب کی بات سنی ہے؟ جی میں نے بہت بات سنی ہے اور ان کی بات میں بڑا وزن ہے. دیکھیے بات جو ہے، میں بھی یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بار بار احسن اقبال صاحب نے، اور میں ان کی نیت پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا، انہوں نے بار بار یہ کہا کہ یہ ہماری نیت صاف ہے اور ہم نیک نیتی سے کرنا چاہتے ہیں. میں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر نیک نیتی سے کوئی کام انسان کرنا چاہے تو وہ معاملے میں کبھی ترقی وہ کام ہو جاتا ہے. دیکھیے یہاں پر جہاں پہ دیکھا انہوں نے کسی جگہ پہ کہ عمران خان کمزور پڑ رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے اپنا رویہ، اپنی ایروگنس جو ہے وہ آسمان پہ پہنچا دی. جہاں پہ دیکھا کہ جی وہ پھر سامنے آ رہے ہیں اور مقابلے میں آ رہے ہیں اور اس سے کوئی حالات صاف ہونے لگے ہیں. پھر یہ ایک دم سے مذاکرات اور پھر ایک دم سے ان کے رویوں میں ان کے ٹیم ہے جو ٹی وی پہ آتی ہے اور جو بڑی عجیب و غریب زبان بھی استعمال کرتے ہیں اور بہت سافٹ زبان بھی استعمال کرتے ہیں. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا یہ بدلنا پڑے گا آپ کو، اور یہ اپنے ہائی ہارس آف ایروگنس سے نیچے آنا پڑے گا حکومت کو. یہ ٹلٹ جو ہے یہ حکومت کو کرنا پڑے گا اپنے اندر، کیونکہ حکومت جو ہے وہ بڑی طاقتور پوزیشن میں ہوتی ہے اور ساری اسٹیٹ مشینری اس کے بدلتے ہیں. یہ ان کی رویے کی تبدیلی کی وجہ سے تبدیلی آئی. اچھا احمد اویس صاحب، آپ ہمیشہ بہت ایک آنےسٹ اور آبجیکٹو انالیسس کرتے ہیں. میں آپ سے آپ کی ذاتی رائے پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف دیکھیں کہ
اس وقت احسن اقبال صاحب بھی سن رہے ہیں, چانڈیو صاحب بھی سن رہے ہیں, اور میں بھی سن رہا ہوں. عمران خان صاحب کی تقریر جاری ہے اور وہ ایک ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ کافی سخت اس وقت محسوس ہو رہا ہے. دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس معاملے پہ فی الحال نہیں بول رہے. یہ آپ کی بات درست ہے, اور چانڈیو صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کچھ جو وفاقی وزراء ہیں ان کا لب و لہجہ انتہائی سخت ہے, ضرورت سے زیادہ سخت ہے, غیر شائستہ ہے, بلکہ چانڈیو صاحب کے خیال میں مزاحیہ ہے. لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تو ابھی تک ایسا لب و لہجہ اختیار نہیں کیا, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو بھی اپنا لہجہ کچھ نرم کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں نا, فرق ہے نا جی. دیکھیں عمران خان اور میاں نواز شریف کی حیثیت میں سب فرق ہے. وہ پرائم منسٹر ہیں, جیسے بھی ہیں پرائم منسٹر ہیں, اور ان کی ٹیم ہے جو ان کے ایمان کے یا ان کی رضا کے خلاف تو نہیں بول سکتی. جو لفظ جو جس میں سے ان کے الفاظ کو استعمال کرتے رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کبھی سافٹ ہو جاتے ہیں, تو یہ ان کی انسٹرکشن کے بغیر تو پاسبل نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ وہ خود نہیں بول رہے ہیں اور کوئی اور بول رہا ہے, اور اب وہاں پہ اب سی ٹی آئی میں تو دیکھا نا, وہ عمران خان کی ٹاپرنگ پرسنالٹی, اس کی جو موٹیویٹنگ فورس اینڈ جو اس تمام محرکات ہوئے ہیں ان میں ایک ہی ہے. تو اب وہ اس تقریر تو کرنی تو عمران خان ہی نے کرنی, جواب دینا تو عمران خان ہی نہیں دینا ان کا. تو یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کو فردر پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے کانشیس ایفرٹ اور پہل جو ہے وہ حکومت کو کرنی پڑے گی, اور اس کے ساتھ آپ تعامل سے پھر آپ دیکھیں اس کے نتائج آہستہ آہستہ اس کا ٹیکلی ڈاؤن افیکٹ ہوگا اور اس کے نتائج جو ہے بہتر آ جائیں. احسن اقبال صاحب, اگر حکومت جو سانحہ فیصل آباد میں جو ان کا پی ٹی آئی کا کارکن شہید ہوا, تو اگر صحیح بندوں کو گرفتار کر لے تو آپ نہیں سمجھتے عمران خان کا لب و لہجہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں, ہم نے تو اس پہ بالکل جو ایف آئی آر تھی اس کے مطابق درج کی, اور وہاں پہ ابتدائی طور پہ چند لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو اس میں نامزد ہیں. میں حامد پھر اس بات پہ, ایک تو جو اویس صاحب نے کی ایک امانت تھی وہ ڈائیورج نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے ذکر کیا ایک ایسا اندیا دیا کہ شاید پرائم منسٹر کی ایما پہ وزیر بولتے ہیں. کل ہماری میٹنگ تھی کنسلٹیشن کی جس میں سینئر لوگ تھے. میٹنگ کا آغاز ہوتے ساتھ ہی پرائم منسٹر نے ہمارے ایک ساتھی کو کہا کہ آپ کی ایک میں نے سنی بیان وہ بہت سخت تھا, ہمیں جو بھی وہ کہیں اپنی شائستگی کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں شائستگی کا دامن پکڑ کے رکھنا چاہیے. تو پرائم منسٹر تو اس حد تک محتاط ہیں, نہ صرف وہ خود اپنی زبان بہت احتیاط برتتے ہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ احتیاط برتیں. اور جب آپ ہائیسٹ لیول کے اوپر جارحانہ گفتگو کرتے ہیں تو نیچے ورکر تک پھر وہ میسج چلا جاتا ہے. دیکھیے اب اسٹیج سے یا کنٹینر سے آپ بھی یہاں سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں, جس قسم کی نامناسب اور غیر مہذب گفتگو پرائم منسٹر, دیکھیے آپ کو پسند نہیں ہے, نواز شریف صاحب کا چہرہ پسند نہیں, ان کا نام پسند نہیں, ان کی شخصیت پسند نہیں, پرائم منسٹر آف اے کنٹری کا ایک تقدس ہوتا ہے. میں پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, مجھے بیرون ملک مقیم پاکستانی فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے جو انڈین یہاں پہ ساتھی ہیں یا سری لنکا کے یا بنگلہ دیش کے, وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کی کس قسم کی سیاست ہے کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کے بڑے مخالف ہیں, لیکن وہ صرف وہ شخص نہیں ہے, وہ پرائم منسٹر آف انڈیا بھی ہے. ہمیں اس کا احترام ہے, اس کے منصب کا احترام ہے, ہم اس کو اس طرح ریڈیکیول نہیں کر سکتے پبلکلی چونکہ اپنے ملک کی ہم بےزتی کرتے ہیں. تو ہمیں سیاست کے اندر شائستگی کو قائم رکھنا چاہیے. اب آپ کو میں ایک اور بڑا جو سوشل فنامنا ہے نا, دیکھیے اب وہ ہر کسی کو جی نعرے لگاؤ, جہاں دیکھو نعرے لگاؤ. اگلے دن میں لاہور ایئرپورٹ پہ گیا, ان کے 3-4 ایکٹیوسٹ آئے ہوئے تھے, نعرے لگانے شروع کر دیے گو نواز کو. میں خود ان کے پاس چل کے گیا, میں نے کہا دیکھو تم نوجوان ہو, ہم نے ماضی میں یہ سب ہتھ کنڈے دیکھے ہیں, یہ کام نہیں کرتے. ہمیں اگر ہر پارٹی اپنے کارکنوں کو یہ کہہ دے گی کہ جہاں کوئی مخالف نظر آئے تو نعرہ جھڑ دو اس کو, تو اس ملک میں تو گلی گلی محلے محلے سر پھٹیں گے. جیسے آپ نے فیصل آباد میں دیکھا, ایک منظر دیکھا. ہمیں اس ملک کو جوڑنا ہے. اور میں حامد آپ کو ایک اہم بات یہ جو شروع میں نے کی تھی, جن خطرات کا ہمیں سامنا ہے, چاہے وہ دہشت گردی ہے, انتہا پسندی ہے, انرجی ہے, دوسرے ہیں, آج ہم پارٹیزن پالیٹکس اس ملک میں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کو پسند ہو نہ پسند ہو, نواز شریف صاحب ایک حقیقت ہیں, ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو آصف زرداری صاحب ایک حقیقت ہیں, انہیں پسند ہو نہ پسند ہو الطاف حسین صاحب ایک حقیقت ہیں, کسی کو پسند ہو نہ پسند ہو سراج الحق صاحب, اسفندیار ولی, مولانا فضل الرحمان, اچکزئی, سب حقیقتیں ہیں. ان سب سے پاکستان ایک گلدستہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا, اور اس وقت ضرورت ہے ملک کے اندر ایک کلیکٹیو کمپیٹنس پیدا کرنے کی کہ ہماری اجتماعی صلاحیت کتنی مضبوط ہے, اسی کے ذریعے ہم اس پل صراط سے گزر سکیں گے جس سے ملک گزر ہے. لیکن اگر ہم نے
ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے پارٹیزن پالیٹکس کا خلیج اتنی بڑی کر دی کہ اس کے اوپر ہم پل نہ باندھ سکے، تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ ایک چیز چانڈیو صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی آپ دل سے تو چاہتے ہیں کہ رات کامیاب ہو جائیں، لیکن آپ تھوڑے سے نا امیدی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پرسوں خورشید شاہ صاحب سے ہم نے بات کی تو وہ تو کہہ رہے تھے حکومت کو ہر صورت میں مذاکرات کرنے چاہیے، سنیں ذرا انہوں نے کیا کہا خورشید شاہ صاحب نے۔ میں آپ ہی کہہ رہا ہوں، اپوزیشن کی پارٹیاں پارلیمنٹ اور آئین کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہم کیوں کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ؟ یہ آپ نے آج بہت بڑی بات کر دی۔ ہم کیوں کھڑے ہوں گے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر حکومت نے پی ٹی آئی سے مذاکرات نہ کیے تو آپ پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے؟ ہم کیوں کھڑے ہوں گے بھائی؟ اگر ایسے حالات میں جائیں گے، پیپلز پارٹی کیوں اپنے سر میں یہ درد ڈال دے کہ دوسرے کا عذاب اپنے، ان کو کرنا پڑے گا ڈائلاگ۔ اچھا، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو کرنا پڑے گا ڈائلاگ، وہ ڈائلاگ شروع کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ تو شروع ہو رہا ہے لیکن میں نا امید ہوں۔ شاہ صاحب کی بات میں الفاظ کا فرق ہے، بات ایک ہی ہے۔ آپ بات صحیح ہم ہے، الگ، میں نے بولی سنی ہے، میں اپنی دل کی، میں بتا رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں جو دیکھا ہوا ہے میرا وہ ہے۔ ابھی میں ان کی، معاف کیجیے گا ایک جملہ میرے، کیونکہ آپ بات کر رہے تھے مجھے دیکھ رہے تھے، ان کی گفتگو سن کے میں رو رہا تھا اندر میں۔ اچھا، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب جو درس دے رہے ہیں، کاش درس آپ نے سکھایا نہ ہوتا۔ اس زمانے میں بھی وزیر اعظم اور صدر پاکستان کو ریاست کی علامت سمجھتے، اس انداز سے اس کو نہ گھسیٹتے اور اس انداز سے ہماری توہین نہ کی ہوتی۔ نواز شریف صاحب ایسے نے نہیں، ایسے نہیں۔ نواز شریف صاحب نے کبھی آصف زرداری صاحب کے بارے میں ایک سخت زبان استعمال نہیں کی، کیونکہ تلخی کا ماحول نہیں ہے، اور خاص کر سامنے وہ بیٹھے ہیں جس سے تو میں بات کرتا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کو بھی، خان صاحب آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، مقرر جو بھی بولے گا وہ آپ کا کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، قائد بیٹھا ہے، جو اسٹیج پہ جو ہمارے قائدین کو برا بلا کہا جا رہا ہے وہ آپ ذمہ دار ہیں۔ اس انداز سے تب بھی میں یہ کہتا تھا، ٹھیک ہے، جس انداز سے آپ نے حملہ کیا پرائم منسٹر گیلانی پر، چیزیں پھینکی ان پر اور ہم سب کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بھی روایت نہیں ہونی چاہیے تو اچھی تھی۔ پھر انداز سے، جس انداز سے آپ آج آپ کو دیکھیں نا برا لگ رہا ہے، یہ میں انتقام نہیں کہہ رہا ہوں، یہ راستہ دکھانے کے لیے ضرور کرنا چاہیے، یادداشت ہے کہ یہ ہمیں دہرانی نہیں ہے۔ کبھی چیف منسٹر بھی جلوس نکالتے ہیں، آپ کے چیف سے جلوس نکال کر صدر پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تب ہماری دل کیسے ہوگی؟ جیسے آج آپ درس دے رہے ہیں مجھے اور پورے قوم سن رہے ہیں، میں خوش ہوں، پر میں کہہ رہا ہوں خدا کے بعد یہ سبق یاد رکھنا، آنے والے دن پھر آئیں گے۔ لیکن دیکھیں چانڈیو صاحب کو میں ضرور یاد دلانا چاہوں گا کہ ان 5 سالوں میں جو بھی حکومت تھی، جیسی بھی تھی، ہم نے فرینڈلی اپوزیشن کے تانے سنے، لیکن ہم نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا کہ جس سے اب وہی تانا یہ سن رہا ہے۔ تو مقصد دیکھیے، یہ جو ہمارا 2 لیڈرز کے درمیان، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں آپ کے، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے آپ چند احترام کرتا ہوں، چند حضرات کا بڑا احترام، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو درس ہے یہ یاد کر رکھنا چاہیے نا، اوروں کے لیے بھی یہ رعایت مانگا کرے نا۔ اب آپ نے کہا ملک اتنے بحرانوں میں ہے، یہ ہو گیا ہے، کیا حکومت ہے، تو تب ہمیں آپ نے یہ رعایت نہیں دی تھی۔ اچھا، نہیں، ہم نے تو رعایت دی تھی، اسی کے لیے فرینڈلی اپوزیشن کے تانے سنے۔ لیکن ایمان سے کہہ رہا ہوں، ہماری پوری قیادت، ہماری پوری پارٹی چاہتی ہے کہ آپ کی مدت آئینی پوری ہو، ہم چاہتے ہیں آپ کا نظام کامیابی سے ہم کنار ہو۔ اس کا بیڑا غرق بھی جو کیا وہ آپ کے 4-5 وزراء نے کیا، اور یہ بھی بتا دوں اللہ کرے گا پھر اس بحران سے آپ نکلیں گے، لیکن آپ کی حکومت ایک دن بھی پاکستان کی حکومت کا چہرہ نہیں دکھاتی۔ چلیں، آپ کے سارے لوگ ایک علاقے کا چہرہ دکھاتے ہیں، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اچھا جی احمد اویس صاحب، اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مولا بخش چانڈیو صاحب کی بات پہ کچھ چھوٹا سا تبصرہ کر دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ احسن اقبال صاحب نے باتیں تو درست کی ہیں، لیکن یہ باتیں جو ہیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت ان پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے تھا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ انہوں نے میرے خیال میں بڑی اچھا آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے اور اچھی باتیں کی ہیں۔ دیکھیے نا، اب جس وقت بات ان پہ آتی ہے تو اخلاقیات بھی سامنے آتے ہیں، اور اس وقت مہذب زبان اور غیر مہذب اور ناشائستہ زبان کی بھی بات ہوتی ہے، الفاظ کی بھی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کا پیریڈ تھا تو اس وقت میاں شہباز کی اور نواز شریف صاحب کی جو زبان استعمال کی ہے زرداری صاحب کے متعلق انہوں نے، اور جیسے ان کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی اور ان کے پیٹ سے وہ ساری دولت نکالنے کی، وہ آپ نے بھی ابھی ٹی وی پہ دوبارہ وہ چیزیں ساری سنائیں، دوبارہ سے وہ فوٹیج دکھائی گئے ہیں، وہ زبان بھی تو آپ کے سامنے ہے نا۔ دیکھیے یہ تو گنبد کی آواز ہے، یہ وہ زبان نے ایک غلط ایک پہلو جو ہے وہ دکھایا ہے، ایک
ایک نئی قسم کی بساط جو ہے سیاست میں آپ نے رقم کی ہے، تو اس کے لیے اس کے نقصانات تو دونوں طرف ہوں گے. جی چلیں، وہ نقصانات تو ہمیں اچھائی میں بھی نظر آئیں گے. اور دوبارہ دہراؤں گا کہ آج تک کسی نے نواز شریف صاحب کی زبان سے اوئے یا بدترین مخالف ان کے جنرل مشرف تھے، انہیں بھی وہ مشرف صاحب کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے. نواز شریف صاحب نے کبھی کسی کے لیے ناشائستہ زبان استعمال نہیں کی، غیر مہذب زبان استعمال نہیں کی، اور اگر وزیر اعلیٰ صاحب نے کسی وقت سخت زبان استعمال کی تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی میٹنگز کے اندر سرزنش بھی کی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. چلیں جی، آج تو احسن اقبال صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب کی سرزنش ہوئی ہے جناب احمد اویس صاحب. یہ تو پہلے بات میں نے کبھی نہیں سنی. چلیں، بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب. اور اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم کراچی چلیں گے، وہاں پہ ایم کیو ایم سے بات کریں گے، کیونکہ کل تحریک انصاف نے کراچی شہر میں 23 مختلف مقامات پر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، اور جن مقامات پر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے اس میں ایئرپورٹ بھی ہے، اور ایئرپورٹ پر عمران اسماعیل صاحب تحریک انصاف کے دھرنے کی قیادت کریں گے، عارف الوی صاحب کالا پل کو بند کریں گے، اعظم سواتی صاحب نیشنل ہائی وے کو بند کریں گے، اور شارع فیصل کو جناب اسد عمر صاحب بند کریں گے، جو کہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سپر ہائی وے، تین تلوار، مختلف علاقے ہیں جہاں پہ تحریک انصاف سڑک پر بیٹھ جائے گی، اور اگر بیٹھ گئی تو یقیناً کراچی تو بند ہوگا. اور اگر کراچی بند ہوگا تو پھر مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد.